آپ نے کئی سارے مہینے قبل دیکھا ہوگا کہ حافظ نعمان نوشہری صاحب حفظہ اللہ مسجد میں کھڑے ہو کے ایک ایسے آدمی کو تماچا مارا جنہوں نے کھڑے ہو کے ممبر کی جگہ پر علماء دیوبند کو کافر کہا۔ اس وقت ہمارے سارے کے اکثر بڑے علماء اس بات پر نعمان نوشہری صاحب کو آمادہ کیا کہ آپ رجوع کر لیں، اس بات سے آپ معافی مانگ لیں، اس وقت کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ مناظرہ بازی کے ماحول کو گرم کیا جائے، اور اس وقت کا ماحول ایسا نہیں ہے، اس لیے آپ اس بات سے رجوع کریں۔ اور ان کو رجوع کرنے پر، معافی مانگنے پر آمادہ کیا، بلکہ بعض نے تو یہ تک کہہ دیا کہ حافظ نعمان نوشہری صاحب ہمارے آدمی نہیں ہیں۔ اس بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اور ابھی جو بارہمولہ میں ہوا، اپنے ہی اکابر کی جماعت کو گمراہ قرار دے دیا جائے، دارالافتاء کو چھوڑتے ہوئے، دارالرحیمیہ کو چھوڑتے ہوئے، اور وہاں کے دارالافتاء کو چھوڑتے ہوئے، استفتاء کو چھوڑتے ہوئے، مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم و دامت فیوضہم کھڑے ہو کے وہ پرچہ سناتے ہیں۔ بظاہر لگتا تو سب کو یوں ہوگا کہ مفتی صاحب کی طبیعت اتنی شریف، مفتی صاحب کے سامنے امت کے حال اور جوانوں کا ارتداد کے دہانوں پہ پہنچے ہوئے، اور جوان بچیاں اور جوان بچے کس طریقے سے مرتد ہو رہے ہیں، یومیہ رپورٹ ہے کہ 2000 بچیاں مرتد ہو رہی ہے، یہ سارے حالات مفتی صاحب کے سامنے ہیں، اور ان کی طبیعت ایسی شریف، اور ان کے علم کا کہنا ہی کیا، اور اتنی بڑی ذمہ داری پر فائز مفتی صاحب، اور نہ جانے کون سی طاقتیں کہ ان کے ہاتھ میں وہ پرچہ جیسے لا کے تھما دیا گیا ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ مفتی صاحب کی طبیعت اور ان کا علم اور وہ پرچہ اور اس پرچے کے اندر کے الفاظ بالکل تضاد اور بہت ہی زیادہ بود نظر آتا ہے، اور وہ بھی اس وقت کے حالات میں 2016 میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے، وہ بھی تحریر دارالعلوم دیوبند کی خود کی بات ہے، وہاں کے اساتذہ کی بات ہے کہ ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے، صرف ایک تحریر دی ہے، ہم نے صرف ایک لیٹر دی ہے، اور صرف ایک دارالافتاء سے نہیں بلکہ دارالاہتمام سے نکلی ہوئی وہ لیٹر ہے، اور وہ بھی اندیشہ ہے آئندہ، اس کو تنبیہ کہہ لو، نصیحت کہہ لو، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو، انہوں نے اس بات کو قبول کیا، بلکہ یہ تک کہا کہ ہمارے بڑے ہیں، اور جس کے اوپر ٹوکنے والے نہیں رہتے ہیں وہ تو سخت خطرے میں آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اوپر ٹوکنے والے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، ہم رجوع کرتے ہیں۔ اور پھر اس پہ دارالعلوم دیوبند کا ظرف آپ دیکھیں کہ انہوں نے قبول کیا، خود مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے دستخط سے اور ان کی لکھائی سے کہ ہم مولانا سعد صاحب کے رجوع سے بالکل مطمئن ہیں، اور صاف الفاظ میں لکھ رہے ہیں۔ ابھی بھی جب بات ہوئی محتمم صاحب سے، انہوں نے کہا ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم تو اس مسئلے سے کب کے فارغ ہو چکے ہیں، دارالعلوم کا موقف ہی ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تو یا تو دونوں سے دوری بنائے ہوئے ہیں، یا تو ہم دونوں کے قریب ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ یہی بڑے بڑے علماء، بلکہ مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم سے جب ہماری فون پہ بات ہوئی اور ہم نے پوچھا مفتی صاحب سے کہ پھر اگر تعاونوا علی الاثم والعدوان ہے، پھر تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جیسے اشخاص، اور پھر تو مولانا ارشد مدنی صاحب جیسے، اور بلکہ جمعیت کا دفتر انہوں نے عطا کیا، اور اتنا زیادہ تعاون کیا، اور کئی سارے علماء، ہمارے وادی کے کئی سارے علماء، ہمارے مفتی مظفر صاحب دامت برکاتہم، کہ ہمیشہ کی صلح کی شکلیں پیدا ہو جائے، صلح کی شکلیں پیدا ہو جائے۔ اب تو دھیرے دھیرے اسی کی طرف رواں دواں تھے کہ 2016 میں ہوا اختلاف، اور آج 2023 ہے، 8 سال کے قریب عرصے میں آپ دیکھیں کہ اتنا وقت بیت چکا ہے، پھر نئے سرے سے ان گھڑے مردوں کو اکھاڑ دینا، یہ کون سی طاقتیں پیچھے کام کر رہی ہے کہ امت کے اندر انتشار اور اختلاف کی وہ شکلیں، وہ لہریں پھر سے دوہرا دیں۔ گلی گلی اور کوچا کوچا آپ دیکھیں، مسجد لڑائیاں، ابھی ترال سے کوئی صاحب کہہ رہے تھے مسجد کے اندر لڑائی، باہر نکل کے ایک دوسرے کو مار پیٹ ہوئی، ایسی پردہ دار خاتون وہاں پہ جماعتوں کے اندر ان کو باہر کر دیا، یہاں پامپور کے اندر، اوڑی میں آپ دیکھیں گھر گھر جا کے، گلی گلی کوچا کوچا جا کے، چوک چوراہے پہ مسجدوں میں کھڑے ہو کے وہ پرچہ سنایا جاتا ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، جو امت کے وسیع تر مفاد کے لیے اپنے مال جان وقت کو خرچ کر کے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کے ایک ایک جوان کو شراب کے اڈوں سے اٹھا کے مسجد کی طرف لانے کی محنتیں کر رہے، ان کو اس طریقے سے مجروح کر دیا جائے اور ان کو اس طریقے سے متہم کر دیا جائے۔ اس لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مفتی صاحب تو بڑے ہیں، ہمارے علماء ہیں، اس لیے اتنی ہی گزارش کر سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ عوام کے سامنے آئیں اور آپ اس بات سے رجوع کریں، اختلاف تو ہوتا ہے،
آپ کی خود کی اپنی بات ہے مفتی صاحب کہ کوئی لپٹن چائے پیے، کوئی نون چائے پیے، شروع کے آپ کے الفاظ ایسے ہیں، تو آپ انہی الفاظ پر آئیں اور جیسے بھی جو کام کرے ان کو کام کرنے دیں. آپس کے اندر لڑائیاں اور انتشار کو ہوا نہ دی جائے. اس وقت باطل سر پہ منڈلا رہا ہے، اور امت کی یہ جماعت، یہ طائفہ کہ جو امت کے اندر اتر کے محنت کر رہا ہے، اتنے سارے علماء، یہ کہہ دینا کہ 2200 علماء جماعت ہے، اگر یہی بات ہے تو یہاں سے تو ہزاروں کی تعداد میں علماء جو ہے جماعتوں میں نکل رہے ہیں، سال نہیں 2 سال لگا رہے ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ مولانا الیاس صاحب فرماتے میرا جی چاہتا ہر جماعت میں ایک عالم حافظ ہو. آج تو اللہ کا فضل ہے کہ علماء کی پوری جماعتیں ایک نہیں 2 سال کے لیے نکل رہی ہیں. یہ بھی تو سارے علماء ہیں. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ امت کے سامنے آئیں اور اپنی اس بات سے رجوع کریں. غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہے، وہ اپنی اس بات سے رجوع کرے اور امت کے اندر اتفاق اور امت کے اندر صلح کیسے پیدا ہو جائے اس کے لیے کام کرے. زمانہ آپ کو یاد رکھے گا مفتی صاحب کہ اگر آپ اس کے لیے کام کر دے کہ اس جماعت کو اکٹھا کر دے، متحد کر دے، ایک جگہ پر لا کے کھڑا کر دے، اس کے لیے آپ اپنی صلاحیتیں لگا دیں. اور اگر ایسا نہ ہوا، اللہ بچائے، یہ جو بارہمولہ میں ہو، تاریخ گواہ رہے گی، تاریخ کے اوراق میں لکھا جائے گا، وہ کالا اور سیاہ دن لکھا جائے گا بارہمولہ کا.